بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تربیت اولاد کے حوالے سے جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے یہ اس کی 5ویں کڑی ہے۔ پہلے 4 حصوں میں تربیت کے حوالے سے مختلف موضوعات پر بات ہو چکی ہے۔ اس حصے میں ہم بیان کریں گے مربی کے اوصاف اور مربی کی ایسی خوبیاں جس کی وجہ سے تربیت اولاد جیسے عظیم مقصد میں حقیقی کامیابیوں سے اور حقیقی کامرانیوں سے ہمکنار ہوا جا سکتا ہے۔ تو یقیناً جس نے بھی بچے کی تربیت کرنی ہے، وہ چاہے والدین ہوں، چاہے اساتذہ ہوں، یا کوئی اور اس کے رشتہ دار ہوں، جس کی زیر کفالت بچے رہتے ہوں، یا جہاں سے بچہ سیکھتا ہو جو ان کا معلم ہے، تو ان میں کچھ ایسی صفات کا ہونا بہت ہی ضروری ہے جن کی وجہ سے بچے پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں اور بچہ جو ہے اس کی تربیت بہت اچھی، بہت عمدہ اور بہت شاندار ہوتی ہے۔ اگر وہ اچھی عادات، وہ اعلیٰ صفات اور وہ عمدہ خصائل اس میں مربی تربیت کرنے والے میں اس حوالے سے اگر نقص ہو تو پھر حصول مقصود میں بالکل ناکامی بھی ہو سکتی ہے اور اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسے اوصاف اور کمالات جن کا مربی میں پایا جانا بہت ہی ضروری ہے، ان میں سے چند ایک کا ہم اختصار سے تذکرہ کرتے ہیں اور ان کا تجزیہ کرتے ہیں۔ پہلی چیز جس کا مربی میں ہونا بہت ہی ضروری اور اہم ہے وہ ہے حلم اور بردباری۔ حلم اور بردباری ویسے تو یہ ہر مسلمان، ہر بندہ مومن، ہر انسان میں ہونی چاہیے تاکہ معاشرے میں امن سکون ہو، اختلافات نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، برداشت ہو۔ لیکن جو معلم ہے، جو استاد ہے، والدین جو ہیں اور جنہوں نے تربیت کرنی ہے بچوں کی، ان میں اس چیز کا ہونا بہت ہی اہم ہے۔ اس چیز کا اندازہ ہم اس حدیث مبارکہ سے لگا سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس 9 ہجری میں بہت زیادہ گرد و نواح سے وفود آئے مختلف معاہدات کرنے کے لیے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دست مبارک پر قبول اسلام کے لیے بے شمار وفود مدینہ منورہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں سے ایک وفد عبد القیس بھی تھا۔ عبد القیس کا ایک وفد آیا تو تمام لوگ وہ مدینہ کے قریب آ کر انہوں نے دوڑنا شروع کر دیا اور وہ دوڑتے دوڑتے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچے، کیونکہ ان کی پہلی ملاقات تھی تو وہ اشتیاق بھی تھا، وہ اس شوق سے انہوں نے سواریاں اپنی وہیں چھوڑی اور وہ بھاگتے دوڑتے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں مسجد نبوی میں حاضر ہوئے۔ لیکن ان میں سے جو ایک ان کا آدمی تھا وہ تھے اشج۔ انہوں نے بڑے اہتمام سے، بڑے سکون سے اپنی سواری کو باندھا، دوسروں کی سواریوں کو بھی باندھا اور بڑے اہتمام سے اپنے کپڑے تبدیل کیے، اپنے بال سنوارے اور تیار ہو کر پھر آرام سکون سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ تو اس موقع پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں فرمایا، ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ۔ آپ نے حضرت اشج رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، جو بعد میں سب دیگر کے ساتھ مسلمان ہو گئے تھے، فرمایا تم میں 2 ایسی خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت ہی اچھی لگتی ہیں، الحلم والانات۔ ایک حلم اور بردباری، تحمل مزاجی۔ انہوں نے بڑے سکون سے، اطمینان سے تیاری کر کے پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے تو وہ پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 خوبیاں جو رب تعالیٰ کو بہت اچھی لگتی ہیں، یہ میری خود پیدا کرتا ہے یا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خود یہ عطا کی ہے؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خاص طور پر عطا کرتا ہے۔ تو اس پر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے ان خوبیوں سے نوازا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو یہ ہے حلم اور بردباری، کسی کام کو تحمل مزاجی سے، سکون اطمینان سے کرنا۔ تو تربیت اولاد میں، افراد سازی میں، کام نبھانے میں، لیڈر اور قیادت میں تحمل مزاجی، بردباری
یہ ہونا بہت ہی اہم ہے، ورنہ جلد بازی میں، تیزی میں نقصانات بھی ہو جاتے ہیں۔ دوسری چیز جس کا لیڈر میں، قائد میں، رہبر و رہنما میں، مربی میں، استاد میں اور معلم میں ہونا ضروری ہے، وہ ہے الرفق، نرمی۔ حلم اور بردباری کا تعلق اپنی ذات سے ہوتا ہے کہ انسان اپنی ذات کے حوالے سے اس کا عمل، اس کا کردار، اس کا چال چلن ایسا ہو کہ وہ اس میں ٹھہراؤ ہو۔ لیکن نرمی کا تعلق دوسرے انسانوں سے ہوتا ہے کہ انسان مسلمان دوسرے انسان سے اس انداز سے پیش آئے کہ اس میں نرمی ہو، ٹھہراؤ ہو۔ تو یہ چیز بھی بہت اہم ہے شریعت کی نظر میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ ولا ینزع من شیء الا شانہ۔ جس بھی چیز میں نرمی ہوتی ہے، رفق ہوتا ہے، وہ نرمی اس کے لیے خوبصورتی کا باعث بن جاتی ہے۔ جس بھی چیز میں نرمی ہوتی ہے، نرمی کی وجہ سے حسن پیدا ہوتا ہے، خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ جس انسان میں نرمی ہوتی ہے وہ انسان دوسروں کی نگاہوں میں، نظروں میں قابل احترام زیادہ ہوتا ہے بنسبت اس شخص کے جس میں سختی ہو، اکھڑ مزاج ہو اور جو غصیلا ہو۔ لازمی ہے جس میں نرمی ہوتی ہے، ٹھہراؤ ہوتا ہے، وہ جلدی فیصلے نہیں کرتا، وہ سوچ بچار کرتا ہے، وہ غور و فکر کرتا ہے، وہ نفع اور نقصان کو دیکھتا ہے۔ تو حلم، بردباری، نرمی اور رفق یہ چیزیں ہوتی ہیں تو انسان بڑے بڑے نقصانات سے بچ جاتا ہے، محفوظ رہتا ہے، کیونکہ وہ جو بھی فیصلہ کرے گا سوچ سمجھ کر کرے گا، اس کا نقصان، اس کے فائدے، ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے فیصلہ کرے گا۔ تو تربیت اولاد کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، تو جب یہ بردباری ہوگی تو انسان جب بچے کو ایسا کام کر لیں گے جو اسے ناگوار گزرے گا تو ان کے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے جلد بازی نہیں کرے گا تو وہ نقصان سے یقیناً بچ جائے گا۔ اگر کوئی بچوں کے بارے میں فیصلہ کرتا ہوئے جلد بازی کرے اور عجلت سے کام لے یا اسے غصہ آ جائے تو ہو سکتا ہے وہ غصے میں، جلد بازی میں اور تیزی میں ایسا کام کر بیٹھے جو بچوں کے لیے نقصان دہ ہو، ان کی تربیت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، ان کے جسم کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، ان کے اخلاق کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ غصے سے گالی گلوچ پر آدمی اتر آئے یا بچوں کو ایسی سزا دے دے جس سے بچوں کو چوٹ لگے، اس سے زخم لگ جائے اور وہ مستقل طور پر بچے کے لیے باعث ملامت اور آر چیز بن جائے، کہیں ایسی جگہ پہ زخم لگ جائے تو اس سے بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو انسان غصے سے اپنا نقصان بھی کر بیٹھتا ہے، اس کے دین کا بھی نقصان ہوتا ہے، اس کے اخلاق کا بھی نقصان ہوتا ہے، اس کے ایمان کا بھی نقصان ہوتا ہے اور اس پر رب تعالیٰ بھی ناراض ہو سکتے ہیں کہ وہ غصے کی وجہ سے ایسا عمل کر لے کہ اس کا رب اس پر ناراض ہو جائے۔ اس چیز کا اندازہ ہم اس حدیث مبارکہ سے لگاتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو افراد کو آپس میں جھگڑتے ہوئے دیکھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاس اپنے اصحاب سے فرماتے ہیں انی لاعلم کلمۃ لو قالها لذهب عنه الذی یجد، مجھے ایک ایسا وظیفہ اور کلمہ آتا ہے، اگر یہ جو غصے سے ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں اگر یہ آدمی وہ پڑھ لے، وہ کہہ لے تو اس سے یہ غصہ ختم ہو جائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آپ کے جو صحابی موجود تھے انہوں نے یہی بات جا کر اس آدمی کو بتا دی جسے سخت غصہ آیا ہوا تھا۔ اب غصے کی کیفیت میں ذرا دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے اور یقیناً جنہیں بتائی گئی تھی انہیں بھی معلوم تھا یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے مجھے، لیکن وہ غصے میں اس کی حالت ایسی ہو چکی تھی کہ وہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سن کر بھی وہ پیغام پہنچانے والے کو کہتا ہے ابھی مجنون، ابھی باسن، کیا میں کوئی پاگل ہوں، مجھے کوئی بیماری ہے، کیا میں کوئی دیوانہ ہوں؟ یعنی اس انداز سے اس نے غصے میں ایسی وہ باتیں کر گئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والی، اور یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر ناراض ہوئے ہوں گے۔ وہ کتنی بڑی باتیں کہہ گیا۔ تو ایسے غصے میں آدمی اتنی بڑی باتیں بھی کہہ جاتا ہے جس میں ایمان تک کا خطرہ ہوتا ہے، آدمی کلمہ کفر تک کہہ دیتا ہے۔ تو اسی طرح
اگر یہی غصہ گھر میں ہو، بیوی بچوں پر ہو، استاد کو اپنے شاگرد پر ہو، لیڈر کو اپنے ماتحت افراد پر ہو، اور مربی کو بچوں پر ہو، تو یہ بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ کبھی تو پھر ایسے بھی ہوتا ہے کہ غصے سے بچوں کو مستقل طور پر اپنے ہاں سے بھگا دیا جاتا ہے کہ یہاں سے چلے جائیں۔ تو اس طرح غصے سے پھر بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں جس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تو تربیت کرنے والوں میں، لیڈر میں، قیادت میں، جو امت کی قیادت کر رہے ہوں، جتنی بڑی ذمہ داری جس کی ہو، اتنا ہی بڑا اسے بردبار، تحمل مزاج، خود پر قابو پانے والا، اور اخلاق و کردار میں وہ دیگر کے لیے مثالی ہو۔ اسی قدر ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں جس قدر دائرہ کار اور اختیارات بڑھتے جاتے ہیں۔ اسی طرح مربی میں، معلم میں، استاد میں اور لیڈر میں صدق و امانت داری ہونا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ جو بچوں کی تربیت کر رہا ہے، جو والدین ہیں اور جو اساتذہ ہیں، جو لیڈر ہیں، اگر ان میں صدق و امانت داری نہیں ہوگی تو اس کے جو ماننے والے ہیں، اس کے جو گرد لوگ ہیں اور جو بچے ہیں جن کی تربیت ہو رہی ہے، جو گھر کے افراد ہیں، ان پر مثبت اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ پھر اس کی بات کا جو وزن ہے وہ نہیں ہوگا، اس کی بات توجہ اور دھیان سے نہیں سنی جائے گی، اس کی بات کو بچے اہمیت نہیں دیں گے اگر صدق و امانت داری نہیں ہوگی۔ اگر والدین صدق و امانت داری کے پیکر نہیں ہوں گے، استاد صدق و امانت داری میں مثالی نہیں ہوگا، لیڈر اور قائد صدق و امانت داری میں دوسروں کے لیے مثال نہیں ہوگا، تو پھر اس کی وجہ سے بے شمار مسائل پیدا ہوتے ہیں، عدم اعتماد پیدا ہوتا ہے، اختلاف، لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اور یہی چیزیں بچوں کی تربیت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہیں۔ جب بچوں کو یہ معلوم ہو ہمارے والدین جھوٹ بولتے ہیں، جو ہم سے وعدہ کرتے ہیں وہ پورا نہیں کرتے، اور جو بات کہتے ہیں اس پر پورا نہیں اترتے، تو اس طرح کی تمام چیزوں کا تربیت کے لیے خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں ہیں جن کا مربی میں ہونا انتہائی ضروری ہے، وہ ہے اصول پسندی، نفسیات کے بارے میں جاننا، یعنی والدین، تربیت کرنے والے وہ بچوں کی نفسیات کو سمجھتے ہوں۔ اگر وہ بچوں کی نفسیات کو نہ سمجھتے ہوں تو پھر بچوں کو بات سمجھانے میں، بچوں کے ذہن میں بات پہنچانے میں اور بچوں کو قائل کرنے میں بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے پہلے بچوں کی نفسیات کو سمجھا جائے، ان کے تاثرات کو سمجھا جائے، ان کی ترجیحات کو سمجھا جائے، تو پھر ان کی نفسیات کو سمجھ کر پھر بچوں کے ساتھ اس طرح بات کی جائے کہ وہ بات انہیں جلد سمجھ آ جائے۔ تو مربی کا، تربیت کرنے والے کا نفسیات کو سمجھنا، بچوں کی نفسیات کو جاننا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اسی طرح جو داعی ہے، جو خطیب ہے، وہ اپنی عوام کی اور مخاطبین کی نفسیات کو سمجھتا ہو کہ ان کو کون سی بات کس طرح جلدی اور اچھے انداز میں سمجھائی جا سکتی ہے۔ تو اس طرح منصوبہ سازی، گھر کے اندر والدین منصوبہ سازی کریں، بچوں کو کس طرح لے کے چلنا ہے، ان کا ایک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے کہ فلاں وقت پر فلاں کام کرنا ہے۔ بچوں کو اس طرح گھر کی ذمہ داریاں تقسیم کی جائیں کہ ان میں احساس ذمہ داری پیدا ہو، خود اعتمادی پیدا ہو، اور آپس میں اتحاد، اتفاق، محبت پیدا ہو۔ چھوٹے چھوٹے کام جو بچوں میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں، فلاں کام فلاں بچے نے کرنا ہے، فلاں کام فلاں بچے نے کرنا ہے، فلاں کام فلاں بیٹی نے کرنا ہے، اس طرح وہ چھوٹے چھوٹے کام جو اگرچہ والدین خود کر سکتے ہیں لیکن ان کاموں میں بچوں کو شامل کرنے سے ان کی تربیت ہوتی ہے، باہمی اعتماد بڑھتا ہے، بچوں میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، اور آپس میں گھر میں پیار، محبت، اتفاق والی، اتحاد والی فضا پیدا ہوتی ہے۔ تو یقیناً ایسے ماحول میں جب بچے پروان چڑھیں گے تو یقیناً وہ امت کے لیے، گھرانے کے لیے، خاندان کے لیے یقیناً باعث افتخار ہوں گے، اور بہت وہ اچھے کارنامے انجام دیں گے، اور وہ گھر اور معاشرے کے لیے اچھے مسلمان اور اچھے انسان ثابت ہوں گے۔ آخری چیز جو مربی کے لیے جاننا بہت ہی ضروری ہے، دین، اخلاقیات، کردار، منصوبہ سازی، یہ تمام چیزیں ہونا ضروری ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عصر حاضر کا
ضروری فہم ہونا بھی ضروری ہے، یہ معلوم ہو کہ ہمارا دین، ہمارا ایمان ہمیں کیا کہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے آج کی فکر سوچ کیا ہے، وہ بچوں کو کس طرح خراب کرتے ہیں، وہ بچوں کی تربیت کس طرح خراب کرتے ہیں، وہ ہمارے بچوں کو کس طرح بگاڑتے ہیں، بچوں کے کھلونے، بچوں کا نصاب تعلیم، بچوں کے دوست اور بچوں کے متعلقہ جتنی چیزیں ہیں، بچوں کا لباس، بچوں کے استعمال کی چیزیں اور گھر کا ماحول اور دیگر چیزیں جو سوشل میڈیا ہے، اور یہ تمام چیزیں وہ کس انداز سے بچوں کی ذہن سازی کرتے ہیں اور ہمارے بچوں کو دین سے، مذہب سے، رب تعالیٰ سے دور کرتے ہیں، اور وہ بچے آخر ایسا وقت آتا ہے کہ والدین ان پر کثیر سرمایہ خرچ کرنے کے باوجود اور مہنگی فیسیں ادا کرنے کے باوجود ان بچوں کی تربیت ایسی ہو جاتی ہے، وہ بد اخلاق، بدتمیز، نافرمان اور والدین کے باغی تک ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ نہیں معلوم ہوتا کہ بچے کہاں سے سیکھ رہے ہیں، ان کی تربیت کون خراب کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے ضروری ہے وہ اغیار کے چور رستے اور جو اغیار نے جو نقب لگایا ہوا ہے بچوں کو خراب کرنے کے لیے، ان رستوں کو بھی جانا جائے اور اس کا سد باب کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ دین سمجھ کر اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔